حرام عشق از اے کمپلیٹ افسانہ بائی دیبا تبسم۔ ایک حقیقت دیبا کے قلم سے افسانے کی صورت۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے مت کال کیا کرو مجھے، 4 نمبر بلاک کر چکی ہوں۔ اب پھر سے وہی تماشا، تمہیں ایک بار کی بکواس سمجھ نہیں آتی؟ وہ تنفر سے گویا تھی، اس کے لہجے میں حقارت ہی حقارت تھی۔ پلیز انزلہ میری بات سن لو ایک بار، ایسا مت کرو، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ یہ سوچ کر ہی دل کا دھڑکن سے رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے کہ تم کسی اور کی ہونے جا رہی ہو۔ مجھ سے شادی کر لو، میں بدل لوں گا خود کو، جو تم کہو گی کروں گا، خدا را مان جاؤ، مت کرو ایسا۔ وہ ننھے بچے کی طرح گڑ گڑا رہا تھا۔ 24 سال کا نوجوان تھا وہ، اور اس وقت 2 سال کا بچہ بنا ہوا تھا۔ بدل لو گے؟ کیا بدلو گے؟ ہاں بولو۔ 2 وقت کی روٹی کھانے کے پیسے نہیں تمہارے پاس، رہنے کو گھر نہیں، تعلیم نہیں، کوئی ڈگری نہیں، کیا بدلو گے؟ پوری زندگی اس طرح شادی ہالس میں ویٹر کی نوکری کرتے رہو گے؟ بولو کیا بدلو گے؟ تم خود بات کرنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھو۔ میں MA فائنل کی اسٹوڈنٹ، اپر لوئر کلاس سے بلونگ کرنے والی، مجھے کیا کمی ہے جو تمہاری 3rd کلاس عشق کے پیچھے اپنی زندگی برباد کروں؟ میرے خیال سے اتنی بے عزتی کے بعد تم آئندہ مجھ سے رابطہ نہیں کرو گے۔ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ دوسری جانب وہ اس کی تلخ باتوں کو زہر کی صورت اپنی رگوں میں اتارنے لگا۔ تیزاب کی مانند محبت کے پیالے میں محبوب نشتر ڈبو ڈبو کے اسے مار رہا تھا، اور وہ مار کھا رہا تھا۔ وہ ذلیل کر رہی تھی، وہ ذلیل ہو رہا تھا۔ وہ برباد کرنے پر تلی تھی، وہ برباد ہو رہا تھا۔ وہ عشق زہر کی صورت اسے پلا رہی تھی، وہ محبوب کے ہاتھوں سے پی رہا تھا۔ اسے مطلق پرواہ نہیں تھی کہ یہ زہر اس کی آنتوں کے اندر پھیل کر انہیں گلا رہا تھا، سڑا رہا تھا۔ صوفیہ کل بارات ہے، اور وہ ابھی تک میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ کل اس کی کال آئی تھی، وہی بکواس کر رہا تھا کہ مر جائے گا۔ مرے منوس دفع ہو گئی، زندگی اجیرن کر رکھی ہے اس نے۔ رات گہری تھی، ہر سو سناٹا تھا، مگر ایک یہ مکان تھا جو گیندے کے پھولوں اور رنگ برنگی لائٹوں سے کسی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ کل انزلہ کی بارات تھی، آج وہ مہندی کی دلہن بنی، اپنی آئندہ زندگی کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ یار انزلہ، تم ایک بار اس سے بات کر کے سمجھاؤ یار، وہ گنڈا گردی پر ہی نہ اتر آئے۔ بھائی کا دوست ہے، اور اس سے دوستی عدیل بھائی نے اس کی بندوق کی وجہ سے رکھی ہے۔ وہ اگر طیش میں آ کر کچھ کر بیٹھا تو؟ صوفیہ نے فکرمندی سے کہا۔ یار کیا مصیبت ہے، کاش وہ حادثہ نہ ہوتا، نہ وہ مجھے دیکھتا، نہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑتا، انزلہ نے افسردگی سے کہا۔ 2 سال قبل پوری سڑک اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ اس کی سہیلی کی شادی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بہت دیر کر آئی تھی۔ شادی چونکہ محلے کے ہی ایک شادی ہال میں ارینج کی گئی تھی، تبھی وہ اکیلے ہی چلی آئی، ورنہ بابا ساتھ ہوتے۔ اس نے کار ایک نسبتاً تنگ گلی میں موڑی، شارٹ کٹ کے چکر میں وہ آج جان سے جانے والی تھی۔ سامنے سے ایک بائک پر 2 سوار آ رہے تھے، انہوں نے بائک اس کی مہران کے سامنے روک دی۔ ان میں سے پچھلا ساتھی اترا اور گن لوڈ کی۔ بدقسمتی سے اس کی طرف کا شیشہ پہلے ہی کھلا تھا۔ جلدی کار کی چابی دو، جیولری بھی اتارو، جلدی کرو، وہ دبی دبی آواز میں گراتے بولا۔ انزلہ کی تو مانو جان ہی نکل گئی، ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے، پسینے آنے لگے، زبان تالو سے چپک گئی۔ میں تو کہتا ہوں لڑکی کو بھی لے چلتے ہیں، سناٹا ہے، کوئی نہیں یہاں، کیا خیال ہے؟ اس کا دوسرا ساتھی بھی اتر کر آ گیا۔ اس کی نظر کار میں بیٹھی ملکوتی حسن کی ملکہ پر جا ٹھہری، اس کی رال ٹپکنے لگی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اسی وقت ایک اور بائک پر 2 سوار آن موجود ہوئے۔ اس میں سے آگے بیٹھا نوجوان پہلے اترا تھا۔ اس نے جھک کر اپنے موزوں سے گن نکالی۔ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس وہ اس سیاہ تاریک رات کا ہی حصہ لگ رہا تھا، البتہ اس کا چہرہ اس سیاہ رات میں چاند کی چاندنی کو بھی مات دے رہا تھا۔ زیادہ شانہ نہ بن، بندوق نیچے کر، نہیں تو لڑکی کو ٹھوک دیں گے یہیں، ساری ہمدردی۔ وہ بول ہی رہا تھا کہ اس نے فائر کر دیا۔ گولی اس کے بازو کو چیرتی گزر گئی۔ وہ لٹیرا تڑپ کر نیچے گرا تھا۔ اس کا ساتھی بائک لے کر بھاگ نکلا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟
وہی سیاہ لباس والا شخص اس کی کھڑکی سے جھانک کے بولا، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ عدیل، تو پولیس کو کال کر کے اسے ٹھکانے لگا، میں اس لڑکی کو دیکھتا ہوں۔ مصدق نے انزلہ کی طرف دیکھ کر کہا جس کا سر سٹیئرنگ پہ پڑا تھا۔ سیاہ بکھرے گیسوؤں میں اس کا میک اپ زیادہ حسین چہرہ دمک رہا تھا۔ آویزوں کی پڑتی چمک اسے اور دلکش بنا رہی تھی۔ مصدق کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اسے اس سناٹے میں اچانک محبت کے گیت سنائی دینے لگے۔ اس اندھیرے میں عشق دیپ جلتے دکھائی دینے لگے۔ مصدق، یہ تو صوفیہ کی دوست ہے، مجھے اس کا گھر پتہ ہے، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولا، نہیں میں دیکھ لوں گا، بس تم جاؤ۔ مصدق سختی سے بولا۔ عدیل نے مزید بحث نہیں کی۔ اس کے حساب سے وہ خر دماغ بندہ اپنے مزاج کے خلاف بات پر خون خرابہ کرنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ 2-3 پانی کے چھینٹے مارنے پر انزلہ کی گھنی پلکوں نے جنبش کی۔ بند کلی جیسے ہونٹوں نے ہلکی سی سسکی بھری۔ مصدق کی نظریں جم کے رہ گئیں۔ اسے نفرت تھی عورت ذات سے، یہ بات وہ بھول گیا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ کون ہے۔ وہ اس خواب میں جینے کا سوچ رہا تھا جو بہت پہلے ہی اس کو دفن کر چکا تھا۔ وہ دوبارہ زندہ ہونے کی آشا کرنے لگا۔ اس کی ویران بنجر جلتی آنکھوں میں اس چہرے نے جیسے ٹھنڈک اتار دی تھی۔ اس کی 22 سالوں سے سلگتی آنکھیں جیسے اس پھوار پر تر و تازہ ہو گئی تھیں۔ آپ اس طرف آ جائیں، یقیناً آپ ڈرائیو کرنے کی حالت میں نہیں ہیں۔ میں آپ کو گھر تک بحفاظت چھوڑ دوں گا، بھروسہ رکھیں۔ مصدق نے فرنٹ سیٹ کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ انزلہ واقعی ڈر گئی تھی۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر دوسری طرف آ گئی جبکہ مصدق نے سٹیئرنگ سنبھال لیا۔ گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ 4-5 گلیوں کے بعد ہی وہ لوگ پہنچ گئے۔ مصدق کو یہ سفر 1 سیکنڈ سے بھی کم کا لگا۔ 2 فلور پر مشتمل ویل فرنشڈ گھر تھا انزلہ کا۔ اس کے بابا مصدق کو اندر لے آئے۔ اس کے بہت شکر گزار تھے۔ انزلہ فوراً اپنے روم میں جا چکی تھی۔ مصدق کا وہاں بیٹھنا بیکار تھا۔ وہ ان کا شکریہ قبول کرتا دل وہیں چھوڑ کر اٹھ آیا۔ وہ اندر سے خالی تھا۔ پوری رات سڑکیں ناپتے خود سے لڑتے گزر گئی۔ اس نے اس رات ایک عورت سے محبت کا جرم کیا تھا، حالانکہ اسے عورت ذات سے شدید نفرت تھی۔ دنیا کی ہر عورت کو اس نے خود پر حرام کر لیا تھا۔ پھر وہ 2 مہینے تک خود سے لڑتا رہا۔ بہت کوسا خود کو، ماضی کو یاد کیا، عورت کی بے وفائی کو یاد کیا، مگر دل ہر بار انکاری رہا۔ وہ جواب میں وہی ضد کرنے لگتا۔ آنکھیں اسی چہرے کو دیکھنے کا راگ الاپنے لگتیں، سماعت اس کو سننے کو ترسنے لگتی۔ وہ کہتا، اے دل مت کر یہ ظلم، پھر برباد مت کر۔ دل ہنستا اور ہنستا کہہ لگاتا اور جواب میں بمشکل ہنسی ضبط کر کے کہتا، کیا تم آباد ہو مصدق؟ اور پھر اس کی بے بسی پر، اس کے زخموں پر کہے لگاتا، اس پر زور زور سے ہنستا، اتنا ہنستا کہ اس شخص کی آنکھیں لہو رنگ ہو جاتیں، نمکین پانی ان میں سے نکل کر اللہ کی اس وسیع زمین میں سما جاتا۔ وہ کہتا، اے دل تو مجھے کہنا، مصدق آگے کوئی بھی نام لے لے، میں بغیر نام کے نہیں رہنا چاہتا۔ میں حرام ہوں، مجھے اس بات کا احساس بار بار مت دلا۔ مجھے مت مار، یہ زہر میں ڈوبے تیر مت مار۔ تو بھی لوگوں کی طرح مجھے حرام عشق کی پیداوار مت کہہ۔ چپ ہو جا، خدا را چپ ہو جا۔ اپنے آپ سے لڑتا وہ گھائل ہونے لگا تھا۔ اپنا مقدمہ لے کر انزلہ کے پاس پہنچا۔ اس نے ایک نہ سنی۔ اس نے منتیں کی، سختی کی، بندوق دکھائی، پیر پکڑے، مگر وہاں سے ہر بار انکار آیا۔ اس نے خودکشی کی دھمکی دی۔ اس نے کہا، مر جاؤ۔ وہ رویا، اس نے رونے دیا۔ وہ گڑ گڑایا، اس نے نظر انداز کیا۔ وہ تڑپا، اس نے تڑپایا، یہاں تک کہ ڈولی دروازے پر آ کھڑی ہوئی کسی اور کے نام کی، مگر وہ نہیں مانی۔ اس نے دن رات کام کیے، مزدوری کی، مکینک بنا، موبائل شاپ پہ کام کیا، رات میں ویٹر بنا، مگر اسے نہیں ماننا تھا۔ وہ نہیں مانی۔ شادی ہال میں لڑکی والے جمع تھے۔ انتظار تھا تو صرف بارات کا۔ ہر سو گہما گہمی، رونق ہی رونق تھی۔ صوفیہ نے دبے پیر ہال میں موجود برائڈل روم کے دروازے پر پہنچ کر مصدق کو آنے کا اشارہ کیا۔ میں تمہارا زندگی بھر احسان مند رہوں گا، وہ کہہ رہا تھا۔
پلیز جلدی بات کیجیے گا، کہیں کوئی آ نہ جائے، میں یہیں انتظار کر رہی ہوں، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ مصدق اندر چلا گیا۔ اس نے آہٹ پر سر اٹھا کے دیکھا۔ ٹھن ٹھن اس کی کلائی میں سجی کسی اور کے نام کی چوڑیوں نے مصدق کے ادھورے عشق پر گیت گایا۔ اس کے بند انابی ہونٹوں نے سسکی بھری۔ وہ کراہ کے رہ گیا۔ پھر اس نے سامنے کھڑی انزلہ کو پیر کے ناخن سے سر کے بالوں تک بے خودی میں تکا۔ آنکھیں بند کر کے اس کے حسین وجود کو قید کر لیا۔ سامنے کھڑی انزلہ اس کی حالت دیکھ کر لرز کے رہ گئی۔ لٹا پٹا مصدق اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہہ رہا تھا۔ اس کے سلکی گھنے بال الجھے ہوئے تھے۔ چہرے پر اذیت ہی اذیت رقم تھی۔ اس کی حالت قابل رحم تھی، ترس کھانے والی، دل چیر کر ہتھیلی پہ رکھ دینے والی، تڑپا دینے والی حالت میں آج وہ اس سنگ دل لڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے نہیں یاد تھا کہ کب کب اس نے کس کس سڑک پر اس کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی محبت کی بھیک مانگی تھی۔ اسے نہیں یاد تھا پچھلے 2 سالوں میں اس نے کن کن طریقوں سے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا تھا۔ مصدق، انزلہ گھبرا کر آگے بڑھی۔ انزلہ، آج نہیں، خدا کا واسطہ آج نہیں۔ جب ان 2 سالوں میں آگے نہ بڑھی تو آج بھی رک جاؤ، خدا را رک جاؤ۔ میں اس خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہتا کہ تم میری طرف بڑھ رہی تھی اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے دور رہنے کا کہہ رہا تھا۔ تمہیں کچھ بتانے آیا ہوں، اپنی حقیقت یہ بتانے آیا ہوں کہ مصدق صرف مصدق کیوں ہے، کیوں اس کا کوئی سرنیم نہیں ہے، کیوں مصدق نے تمہیں بندوق کی نوک پر حاصل نہیں کیا۔ وہ بولتا ہوا آگے بڑھا اور اس کی جانب سے پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا۔ انزلہ اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگی۔ میرے بابا؟ نہیں پتہ نہیں، وہ شاید میرے بابا ہیں یا نہیں، میں نہیں جانتا۔ اس نے نچلا ہونٹ اتنی بے دردی سے کاٹا کہ سرخ خون کا دھبا ابھر آیا۔ اسرار صاحب کو ایک لڑکی جسے دنیا میری ماں کہتی ہے سے محبت ہو گئی۔ ہاں، محبت نہیں، عشق، بقول تمہارے میرے جیسا 3rd کلاس عشق۔ وہ کہا لگا کر ہنسا۔ اس کی ہنسی میں شیشے کی دیواروں کے گرنے کی آواز تھی۔ چھن چھن کر کے بہت ساری دیواریں گری تھیں اور ان کے شیشے بھی اسی شخص کے جسم میں پیوست ہوئے تھے، اور مزے کی بات اسے درد بھی نہیں ہوا تھا۔ اسرار صاحب نے بغیر رضا کے میری سو کالڈ ماں سے نکاح کر لیا۔ یہ کہنا تھا ان کا، مگر میری ماں کا کہنا تھا کہ انہوں نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ اس واقعے کے 1 سال بعد وہ عورت، میری ماں، مجھے اسرار صاحب کے منہ پہ مار کے چلی گئی کہ تمہارے حرام عشق کی پیداوار ہے، تم ہی سنبھالو۔ اسرار صاحب نے کہا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، تم مجھ سے اپنا بدلہ اس گھٹیا انداز میں مت نکالو۔ خاندان میں بدنامی ہوئی۔ اسرار صاحب نے حرام عشق کے بعد حرام موت کو گلے لگا لیا۔ مصدق ایک سوالیہ نشان بن گیا۔ کون تھا میرا باپ؟ کون تھی میری ماں؟ یہ سوال بچپن سے میرے ذہن کی دیواروں سے چپک کے رہ گئے۔ سو کالڈ ماں دنیا کی بھیڑ میں کھو گئی۔ اسرار صاحب نے دنیا چھوڑ دی اور میں اس دنیا کے تانے سننے کو رہ گیا۔ اسرار صاحب کے والد کو اپنے بیٹے پہ پورا بھروسہ تھا۔ انہوں نے مجھے پروان چڑھایا۔ ان کے بیٹوں نے، ان کے پوتوں نے حرام عشق کی پیداوار کا لیبل میرے ماتھے پہ لگا دیا۔ ہر گلی، ہر کوچے میں بچہ بچہ مجھے گلیز سمجھتا، ناپاک۔ بریکٹ اس نے اپنی مٹھیاں جکڑ لیں۔ تب مصدق نے لوگوں سے ڈرنے کے بجائے ڈرانے کا سوچ لیا۔ چھوڑ دیا اسکول، وہ اسکول جس کا بچہ بچہ مجھے ناپاک اور غلاظت کا ڈھیر سمجھتا تھا۔ بندوق تھام لی 15 سال کی عمر میں۔ بہت غنڈہ گردی کی، ہر اس شخص کے منہ میں اسے ڈالا۔ اچانک وہ مڑا، اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ نظریں بھی اس پر ہی جمی تھیں۔ اس کی آنکھیں بھیگی تھیں، بلکہ پورا چہرہ تر تھا۔ انزلہ کے دل پہ گھونسا پڑا۔ کیسے انکشافات کر رہا تھا وہ، جسے وہ 3rd کلاس عاشق سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ ہاں یار، ہر اس شخص کو اس سے ڈرایا جس سے حرام عشق کی پیداوار کا تانا ملنے کا خوف تھا۔ زندگی چل رہی تھی بے مقصد سی، سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں، کیوں کروں، کس کے لیے کروں۔ بس سڑکیں ناپتا رہتا، سوچتا رہتا میں کون ہوں،
مصدق کون ہے؟ میں مصدق کا سرنیم کیا ہے؟ باپ کون ہے؟ ماں کون ہے؟ عشق حلال تھا کہ حرام؟ ایسے ہی ایک رات ایک سڑک پھر ایک عورت کی جانب لے آئی۔ عورت بریکٹ اس نے دانتوں پر دانت اس بری طرح جمائے کہ تھوڑی کی دونوں ہڈیوں کے پاس کی نسیں تک ابھر آئیں۔ اس نے ایک زوردار مکہ دیوار پہ مارا۔ عورت جس سے نفرت تھی مجھے، اب بھی ہے، اور شاید مصدق کو ہمیشہ عورت ذات سے نفرت رہے۔ وہ آگے بڑھنے لگا تھا کہ لڑکھڑایا۔ وہ شاید خود بھی سنبھلنا نہیں چاہتا تھا۔ صوفے کے ساتھ ہی نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ انزلہ تڑپ کر آگے بڑھی۔ نہیں یار، ایسا نہ کرنا۔ اس نے نچلے لب دانتوں تلے داب کر اسے ہاتھ کے اشارے سے دور رکھا۔ آج سہارا دو گی تو تا عمر کے لیے گر جاؤں گا، پھر کوئی سہارا نہیں دے سکے گا، اپنی ہی نظروں سے گر جاؤں گا۔ نفرت ہے مجھے ہمدردی سے، ہاں نفرت، شدید نفرت۔ وہ چیخا مگر اس کے آنسو اس کی آواز دبا گئے۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے تک سوجے ہوئے تھے۔ لہو رنگ آنکھوں سے اس نے اپنے سے 2-3 قدموں کے فاصلے پہ کھڑی دلہن کو دیکھا۔ پتہ ہے انزلہ، یہ بات میں نے تمہیں پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تمہیں کیا پتہ ہوگا؟ چلو میں بتاتا ہوں۔ اس نے سر صوفے کی سیٹ پر رکھ دیا۔ اب اس کی گردن کی ہڈی ابھر کر انزلہ کی نظروں میں سما رہی تھی۔ اگر یہ سب تمہیں پہلے بتا دیتا تو تم مجھ سے ہمدردی کرتی، اور مصدق کو نفرت ہے ہمدردی سے۔ محبت نہیں، نہ صحیح، مگر ہمدردی بھی نہیں۔ شاید تم ہمدردی کے تحت میرا ساتھ قبول کر لیتی، مگر مجھے یہ قبول نہیں تھا قبول۔ اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہہ کر کنپٹیوں کے بالوں میں جذب ہونے لگا۔ سانس اکھڑنے لگا۔ وہ سسک رہا تھا، اس کا روم روم درد سے بلبلا رہا تھا۔ انزلہ کے آنسو بہہ نکلے۔ پھر اس نے دیکھا، وہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ انزلہ تڑپ کر اس کے قریب گئی، پھر اس کے ہاتھوں کو ہٹانا ہی چاہا تھا کہ وہ بجلی کی سرت سے پیچھے ہوا۔ خدا کا واسطہ ہے انزلہ، مجھ ناپاک کو ہاتھ لگا کے خود کو میلا مت کرو۔ میں تو غلاظت میں لتھڑا پڑا تم جیسے نیک شریف پاک لوگوں کے لمس کا مستحق نہیں ہوں۔ میری اوقات ہی کیا ہے؟ وہ زہریلی ہنسی ہنسا، پھر اپنے لباس کو دیکھا۔ ویٹر کے ڈریس کوڈ میں ملبوس تھا وہ۔ یہ ہے میری اوقات۔ اس نے شرٹ کو پیٹ سے کھینچ کر دکھایا۔ تم صحیح کہتی ہو، کیا دے سکتا ہوں میں تمہیں؟ میٹرک پاس، نہ تعلیم، نہ ڈگری، 2 وقت کی روٹی بھی نہیں، رہنے کو گھر نہیں، مگر تم نے سوچا کہ زندگی نے مجھے کیا دیا ہے؟ کیا دیا انزلہ؟ ایک نام بھی نہیں ملا مجھے، ماں نہیں ملی، باپ نہیں ملا، بھائی بہن دوست پیار محبت توجہ، کیا ملا مجھے؟ بتاؤ انزلہ۔ تم سے بھیک مانگی، تم نے ایک سکہ ڈالنا گوارا نہیں کیا، منتیں کی تم نے ذلیل کیا، خوشیاں مانگی تم نے غم دیے، تنہائی دی، سلگتے رہنے کی سزا دی، جدائی دی۔ میں تو پہلے ہی زخم تھا، درد تھا، تم نے مزید تکلیف دی انزلہ۔ وہ شکایتی لہجے میں بولا۔ انزلہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے رو دی۔ وہ اس شخص کی تکلیف پہ رو رہی تھی جو اس کے لیے ایک 3rd کلاس عاشق تھا بس۔ انزلہ، میں تو تمہیں چھو بھی نہیں سکتا، تمہارے یہ آنسو بھی نہیں پونچھ سکتا، یہ گندے ہاتھ تمہیں چھو کے ناپاک کر دیں گے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے سفید مضبوط سیاہ بالوں سے بھرے ہاتھ دیکھے جن پہ بہت سے زخم تھے، لال لال لکیریں بنی تھیں۔ مصدق، تم مجھے معاف کر دو، میں اب بھی کچھ نہیں کر سکتی، وہ نم آواز میں بولی۔ ہاں، معافی کیوں مانگتی ہو؟ تم نے کون سا گناہ کیا ہے یار؟ اور رہی بات کچھ کرنے کی، تو تم نے بہت کچھ کر دیا ہے انزلہ۔ ایک جینے کی امید لیے انسان کی ہر امید چھین لی، ہر خواہش ان آنکھوں سے نوچ لی، اس شخص کے عشق کو تار تار کر دیا۔ بہت کوڑے مارے ہیں یار تم نے، بہت زیادہ۔ وہ ہنسا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم لڑکیاں ہمیشہ ہیرے ہی کیوں تلاش کرتی ہو؟ کبھی کوئلے کی کان میں بھی جھانک لیا کرو، کیا پتہ وہاں کوئلے کی تہ میں کوئی ہیرا چھپا ہو، بس تمہیں تلاش کرنا ہو، اسے صاف کرنا ہو، ذرا سی محنت کرنی ہو بس۔ اس نے آنکھیں رگڑیں۔ انزلہ تمام فاصلے مٹا کر اس کے بالکل پاس آ گئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے مصدق کے گال کو چھوا۔ اسے ایسے لگا جیسے جلتے انگاروں کو چھو لیا ہو۔ وہ اس کے یخ ٹھنڈے لمس پہ ہڑبڑا کے آنکھیں کھول گیا، پھر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دور رہو مجھ سے، وہ تڑپ کے بولا۔ مصدق، تمہیں بخار ہے؟ اس نے اس کے سرخ چہرے کو تکتے کہا۔
یہ بخار جو 1 ہفتے سے ہے اس کی فکر ہے تمہیں؟ جو تمہارے عشق کا بخار 2 سال سے چڑھا ہے اس میں جو جل رہا ہوں اس کی فکر نہیں ہے؟ اس نے شکایتی لہجے میں کہا۔ انزلہ نے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ دروازہ بجا۔ مستق کھڑا ہو گیا۔ اس کے جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ انزلہ، آج میں نے حرام عشق کی داستان سنا دی تمہیں۔ میں چاہتا تو ابھی بندوق کے زور پر تمہیں لے جاتا یا پھر کسی اور طریقے سے، مگر نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا، نہ میں کروں گا۔ پتہ ہے کیوں؟ میں نہیں چاہتا کہ ایک حرام شخص کا عشق بھی حرام ٹھہرے۔ لوگ تم سے تمہارے شوہر کی پہچان پوچھیں تو تم شرمندہ ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا یہ سر کبھی جھکے۔ میں اپنے عشق کو اپنے اندر ہی دفن کر لوں گا، مگر تمہارے لیے ندامت کا سامان نہیں کروں گا۔ آج سے میں نے ہر عورت کو خود پہ حرام کر لیا۔ میں نے عشق کو حلال کرنا ہے انزلہ۔ ہمیشہ خوش رہو اپنے ہم سفر کے ساتھ، بہت 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 خوش۔ کبھی ایک آنسو نہ تمہاری آنکھ بھگوئے۔ وہ وارفتگی سے اسے تکنے لگا۔ انزلہ فرش پہ بیٹھتی چلی گئی۔ لوگ کہتے ہیں عورت کی محبت یہ، عورت کی محبت وہ۔ آج میں کہتی ہوں مصدق، مرد تو محبت کرتا ہی نہیں، وہ کرتا ہے تو عشق کرتا ہے، انتہاؤں کو چھو لیتا ہے۔ وہ سر اٹھا کر سامنے کھڑے مصدق کو بولی، میرا عشق حرام نہیں گیا، میں نے کبھی تمہیں ناپاک نگاہ سے نہیں چھوا انزلہ، اور لوگ کہتے ہیں مرد کو محبت نہیں ہوس ہوتی ہے۔ وہ سر کو ہلکے سے جنبش دیتا ہونٹوں کو بھینچ گیا۔ غلط کہتے ہیں لوگ، ان کا تم جیسوں سے پالا نہیں پڑا ہوگا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی، جاؤں؟ اس نے کیا سوال کیا تھا؟ انزلہ کی روح فنا ہو گئی۔ کھانا کھا کے دوا لے لینا، وہ بے قراری سے بولی۔ سیدھا کیوں نہیں بولتی؟ جاؤ میری شادی کا کھانا کھا لو مصدق، وہ کرب سے بولا، پھر اس کے جھکے چہرے کو دیکھتا چلا گیا۔ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے چلا گیا تھا۔ اس کے آنسوؤں کی نمی رہ گئی تھی، اس کا عشق رہ گیا تھا، مگر وہ چلا گیا تھا، ختم شد۔ چونکہ یہ تحریر ایک حقیقت ہے اور بغیر رد و بدل کے لکھی ہے تو آپ اس پر کچھ بھی تبصرہ کھل کے کر سکتے ہیں۔ فرضی صورت میں لکھاری کی دل آزاری کا بھی ڈر ہوتا ہے، مگر اس معاملے میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے جو سنا اور دیکھا لکھ دیا۔ میں خود اس تحریر کے بارے میں کچھ بھی کہنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ آپ بھی پڑھ کے اپنی رائے دیں۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول، یا افسانہ کہہ لیں، جو کہ ریالٹی بیس تھا۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔